شان نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے جاہل معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ اپنے ڈیروں پر شراب نوشی کی اعلانیہ محفلیں برپا کرنا قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے امارت اور ریاست کے لوازمات میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب قوم صدیوں سے اس ام الخبائث کی دلدادہ تھی، یک بارگی اس کو اس کے ترک کرنے کا حکم دینا اس حکمت الہی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ میں ہمیشہ ملحوظ رکھی گئی۔ اس لیے حرمت شراب کا قطعی حکم نازل کرنے سے پہلے تدریجاً کئی اقدامات کیے گئے۔ پہلے اس کے نقصان دہ پہلوؤں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی تاکہ سلیم الطبع لوگ خود ہی اس مضر اور نقصان دہ چیز سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس سلسلے میں پہلا فرمان الہی یہ نازل ہوا کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ جب بار بار اس آیت کو تلاوت کرنے اور سننے سے یہ بات راسخ ہو گئی تو اس سلسلے میں دوسرا حکم پھر یہ دیا گیا کہ اوقات نماز میں مے نوشی سے باز رہیں۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ جب ان اوقات میں وہ مے خواری سے اجتناب کرنے لگے تو پھر اس سلسلے کا آخری اور قطعی حکم نازل فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس طرح اس تاکید کے بعد لوگ شراب پینے سے رک گئے۔ جب 4 ہجری میں شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں زیادہ لوگ کھجور ہی کی شراب پیا کرتے تھے۔ پھر جو ہی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی سے ندا کروا دی کہ اسلام میں شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سنتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باہر لے جا کر اس شراب کو پھینک دیا جائے۔ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی۔ کئی اور صحابہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعض لوگوں نے ماضی کے بارے میں کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کھا چکے ہیں۔